نے جو حالت جو نیند کی تھی اس سے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یعنی ایمان کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ پاک کی عطا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا اور شام کے وقت جو ہے وہ ایمان سے محروم ہوگا، اور شام کے وقت وہ کیا ہے ایمان کی حالت میں ہوگا، اور صبح اٹھتے ہوئے وہ ایمان کی دولت سے وہ محروم ہوگا۔ یعنی وہ ایسا پرفتن اور ایسا وہ زمانہ، ایسا وقت آئے گا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ محض اس کی عنایت اور کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور پچھلے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور یہ بہت مطول اور بہت ہی لمبا قصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو بھی فرامین اور جو بھی حکم آپ کا ہمارے سامنے آئے تو اہل ایمان کا تقاضا اور اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس حکم کو صدق کے دل سے قبول کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا اور اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کے مناظر کا دیکھنا، اور اسی طرح آپ کے ساتھ مختلف جو واقعات پیش آئے اور اس سے پوری امت کے لیے سبق ہے۔ اور پیغمبر اور اللہ کا نبی جو ہیں جب بھی اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، وہ محض اپنی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق بولتے بھی نہیں، جب بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور اللہ کے وہ فرامین کو امت کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سفر معراج پر تشریف لے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات کی آپ کو سیر کرائے گئے، اور بہت سارے مقامات کا آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور رب العالمین سے ملاقات ہوئی، اور امت کے لیے بہت کچھ مانگا اور امت کے لیے بہت کچھ لے کر آئے۔ اور اس سفر معراج کے اندر بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو اور بہت کچھ آپ علیہ السلام کی فرامین کے مطابق ہمیں سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو بہت ساری جگہوں کا، بہت سارے مقامات کا مشاہدہ کیا گیا، اور ان کے اندر جنت کی بھی سیر کرائی گئی اور جہنم کے جو ہولناک مناظر ہیں وہ بھی دکھائے گئے۔ اور جہنم کے وحشتناک مناظر میں سے ایک مناظر یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کو دکھلایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے مال سے کیا ہے حلال نہیں کھاتے، رزق حلال کی تلاش نہیں کرتے، اور حرام کا لقمہ ان کا وہ لقمہ بنا رہتا ہے اور ان کا پیٹ کی غذا بنتی ہے، تو آپ علیہ السلام کو ایسے لوگوں کا بھی حشر دکھایا گیا۔
آپ अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि बाद लोग हैं उनके सामने बहुत उम्दा किस्म के खाने, बहुत लजीज किस्म के खाने हैं, और इसके बावजूद उनके हाथ जो है उनकी तरफ नहीं बढ़ते। बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके पास, उनके सामने क्या है, बहुत उम्दा खाने हैं और उसकी तरफ उनके हाथ नहीं बढ़ते, बल्कि दूसरी चीज़ें जो सड़ी हुई बदबूदार है उनकी तरफ उनके हाथ बढ़ रहे हैं। तो आपको ये बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जो हलाल रिज़्क़, तय्यब रिज़्क़ और जो अल्लाह पाक की तरफ से पाकीज़ा रिज़्क़ इंसान को दिया गया है उनकी तरफ उनके हाथ नहीं बढ़ते, बल्कि हराम की तरफ उनका हाथ बढ़ता है। तो ये ऐसे लोगों का क्या हशर है। और फिर आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों का भी हशर दिखाया गया कि जो लोग जिनकी महफिल क्या है, गीबत और चुगलखोरी के अलावा सजती भी नहीं है, और जब भी दो अफराद या चंद औरतें मिलकर बैठती हैं, उन्हें कोई बात आए या मकसद की बात हो या न हो, लेकिन किसी की चुगलखोरी करना, किसी के ऐब करना या किसी के पीछे बुहतान लगाना, इस बात के ऊपर उनकी महफिल सजती है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक बकरी का बच्चा मरा हुआ वो नज़र आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने असहाब को जमा फरमाकर फरमाया कि आप में से कोई आदमी इसका गोश्त खाने के लिए तैयार है। तो सहाबा इकराम फरमाने लगे, हम में से कोई आदमी इसको देखने के तैयार नहीं है, तो इसका गोश्त कौन कैसे खाएगा। तो फरमाया कि जो आदमी अपने क्या है वो भाई की पीठ पीछे क्या है गीला शिकवा करता है, चुगलखोरी करता है, और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच रहा होता है। और अहादीस मुबारका के अंदर है कि गीबत करना, इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत करना उसका गुनाह बदकारी से भी ज़्यादा है। इसकी उलमाए हदीस ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह की है इस वजह से कि जब कोई आदमी कोई गुनाह करता है तो जब तक उस गुनाह को गुनाह समझता रहता है तो उस गुनाह से तौबा की तौफीक मिल जाती है और उस गुनाह की नफरत दिल में होती है। तो जब भी इंसान कोई गुनाह करता है, झूठ बोलता है, माल हराम खाता है या और कोई गुनाह करता है, उसके दिल के अंदर खौफ होता है कि मैं क्या है गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन इसके मुकाबले में जब आदमी कोई किसी की गीबत कर रहा होता है, किसी की चुगलखोरी कर रहा होता है या किसी के ऊपर बहतान लगा रहा होता है, तो वो इस गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बल्कि फ़ख्र महसूस करता है कि मैंने फ़लाँ की बात फ़लाँ तक पहुँचा दी है, या फ़लाँ को मैंने ये उस गुनाह के अंदर मुब्तला देखा है, तो मैंने उसको क्या है वो उसकी बात को कहीं रहने नहीं दिया और मैंने उसकी बात को ज़ाहिर कर दिया है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक आदमी को बुलाएंगे और अपनी सत्तारियत वाली चादर जो है उसके ऊपर डाल देंगे। यानी अल्लाह पाक जो है वो एक आदमी को अपने सामने बुलाकर अपनी सत्तारियत वाली, यानी वो चादर जिसके अंदर कोई और नहीं देख सकता, अपनी सत्तारियत वाली, जिस तरह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है और हमारी वो गुनाह वाली कैफियत जो है हमारे अब क्या है बच्चों के सामने, हमारे अपने क्या है ख़ानदान के सामने, किसी के सामने जाहिर नहीं करते, तो
تو یہ اللہ رب العزت کی در حقیقت ہمارے اوپر ستاریت والی چادر ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے قیامت کے دن اور اس کے اوپر اپنی ستاریت والی چادر ڈالیں گے، اور ستاریت والی چادر ڈال کر اس آدمی کے سامنے اس کے گناہوں کو ظاہر کریں گے، اور وہ کیا ہے، رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، وہ سارے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا۔ تو رب العالمین فرمائیں گے کہ جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ تو وہ آدمی حیران ہوگا کہ سارے لوگوں کا نامہ اعمال سب کے سامنے ہے، میرا نامہ اعمال میرے اوپر رب العالمین نے ستاریت والی چادر ڈالی ہے، اور میرے گناہوں کو مجھے ہی بتایا ہے، میرے سامنے گنوایا ہے، اس کے بعد معاف بھی فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آدمی سے کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر میرے فلاں بندے کے ساتھ کیا ہے، وہ ستاریت والا معاملہ کیا تھا، اس کے گناہ کے اندر تو نے پردہ ڈالا تھا اور اس کو کسی کے سامنے شرمسار ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا، تو نے میرے بندے کی عزت رکھی تھی، میرے بندے کی لاج رکھی تھی۔ آج قیامت کے دن میں نے تیرے سارے گناہوں کے اوپر کیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ رب العالمین جو ہے، جو آدمی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر پردہ ڈال دیتا ہے، تو رب العالمین اس کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جب نامہ اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت انسان رب العالمین کے سامنے درخواست کرے گا، اے پروردگار، میرے زندگی کے اندر اتنے گناہ تھے، ایسے ایسے گناہ تھے، تو میں کیا ہے، ان گناہوں کا ظاہر ہونا وہ اپنے لیے کیا ہے، بہت بڑی میرے لیے شرمندگی کی بات ہے، بجائے اس گناہوں کو میرے سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مجھے جہنم کے اندر جانا کیا ہے، قبول ہے، لیکن میرے گناہوں کے اوپر کیا ہے، وہ ظاہر نہ کیا جائے۔ تو رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تمام تر گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کلام اللہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ جو آدمی کیا ہے، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے گلا شکوہ کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، کسی کے اوپر کیا ہے، وہ عیب نکالتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو ایسے آدمی پسند نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسے کاموں سے بچو۔ اور آپ ایک بہت بڑے امام جس کی ہم سب لوگ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتی تو میں کسی کی غیبت نہ کرتا، بلکہ اپنی والدہ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو غیبت کرنے والا، کسی کی عیب جوئی کرنے والا، کسی کے اوپر بہتان لگانے والا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال سے ہٹا کر جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کی جائے گی۔ تو یہ غیبت کرنا جو ہے یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس مرے ہوئے بکری کا گوشت کھائے؟ تو فرمایا کہ ہم میں سے اس کی ایسی حالت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اس کا کیا ہے، کھانا کون پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے گلا شکوہ کرنا، وہ اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام جو ہے، آپ کو وہ مناظر بھی دکھائے گئے کہ آپ علیہ السلام کو جہنم کے اندر ایک وحشت ناک مناظر دکھایا گیا کہ لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ بہت بڑے پیٹ ہیں، اور اس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں،
اور ان کے بڑے بڑے پیٹوں کے اندر سانپ بچھو اندر سے ڈس رہے ہیں۔ ایک سانپ کا انسان کے جسم سے باہر ڈسنا یہ بھی بہت تکلیف کا باعث ہے، اور ایک انسان کے پیٹ کے اندر داخل ہو کر اندر سے نوچنا یہ اس سے بہت بڑا کیا ہے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں، اور یہ سود کھانا یہ بہت بڑی گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سود کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ رب العالمین سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو آدمی جس کی جنگ بھی رب العالمین سے ہے وہ آدمی کہاں فتح حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو زندگی کے اندر سکون کہاں میسر ہو سکتا ہے؟ اور سکون اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے اور ہمارے رہائش کی اعلیٰ انتظام ہو، اور ہمارے پاس سفر کے لیے عمدہ قسم کی گاڑیاں ہوں، اور ہمارے نام کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے پلاٹ، اور وہ کیا ہے ہمارے نام جائیداد ہو، تب ہمیں دل کو سکون ملتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دل کا سکون یہ ہے کہ انسان ایک وقت کا کھانا مل جائے، لیکن کیا ہے اس کو دلی طور پر سکون میسر ہو، تو وہ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اور جس آدمی کے پاس دنیا کی ہر دولت ہو لیکن اس کو رات کو سکون کی نیند اور راحت اس کو میسر نہ ہو، تو وہ آدمی کیا ہے سکون والا نہیں ہے۔ سکون یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر انسان اپنا دل سے محسوس کرے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل اطمینان میں ہوں۔ اور اللہ پاک نے انسان کے سکون کا اور اطمینان کا جو نسخہ ہے وہ اپنا کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم اپنے دل کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنا دلی سکون اور قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا قلبی سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد دہانی کے اندر ہے۔ اور اللہ کی یاد دہانی کیا ہے کہ ہمارا ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر گزرے۔ ہم صبح اٹھے تو تب بھی اللہ کی یاد میں ہو، شام کو سوئے تب بھی اللہ کی یاد میں ہو۔ ایک صحابی سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کس وقت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، اور اپنا تمہاری خوشی کا وقت بھی ہوتا ہے، گھر کے اوقات بھی ہوتے ہیں، تو تم اللہ رب العزت کی 24 گھنٹے کھڑے ہو کر کس طرح عبادت کر لیتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ صبح کے وقت اٹھو اور نیند سے بیدار ہو، دعا پڑھو، اس کے بعد بیت الخلاء میں جانا ہے۔ انسان اپنے کیا ہے قضاء حاجت کر رہا ہے، لیکن کیا ہے وہ بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے، وہ الٹا پاؤں بیت الخلاء کے اندر داخل کرتا ہے اور اس سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے اور قضاء حاجت کر کے باہر آ جاتا ہے، تو اس کا یہ کام بھی اللہ عبادت لکھ دیتے ہیں۔ اور بڑی سے بڑی جو کیا ہے وہ کام جو شریعت سے ہٹ کر ہو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، اور ایک کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق ہے تو وہ بڑی سے بڑی رسومات اور بدعات سے بڑھ کر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں کیا ہے ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر،
پھر اس کے بعد ہم تجارت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اسی طرح زندگی کے جو بھی معاملات کرتے ہیں، ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، تو ہمارا کھانا بھی، سونا بھی، اور لین دین کرنا، بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اپنے اہل و خانہ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سارا کا سارا ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ کیا ہے، وہ ان کے پیٹ ہیں، ان کے اندر آگ اور سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ان کا لین دین، ان کا کھانا پینا، وہ سارا کا سارا کیا ہے، سود کے اوپر ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہمارا جتنا بھی معاشرہ ہے، اور یہ سارا کا سارا اسی جکڑ کے اندر ہے۔ ہمیں کیا ہے، کہیں سے سکون نہیں میسر ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم رب العالمین کے سامنے براہ راست جنگ کے اندر ہے، اور جس وقت جو قومیں جنگ کے اندر ہوتی ہیں اور وہ انجام کار ہلاکت کے اندر ہوتی ہے، اور جس قوم کی جنگ بھی رب العالمین کے ساتھ ہو، تو وہ قوم کبھی دلی سکون میسر نہیں ہو کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارا کھانا پینا، معاملات، یہ تمام تر سودی نظام کے اوپر ہے، تو ہمیں سکون کس طرح میسر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور مبارک جو سنت ہے اس کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کمی کوتاہی غلطی لغزش ہوئی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو معاف